السلام علیکم۔ آج جو سٹوری ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس سٹوری کا عنوان ہے محبت کی انتہا۔ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد سکن کی کوئی بیماری لگ گئی جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہی۔ خیر، ان کی ازدواجی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہٰذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت غمگین تھا اس صدمے سے، جس کے باعث اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر ڈالا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ جاتے ہوئے رستے میں ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی، آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بنی رہی۔ اندھے آدمی نے جواب میں کہا، میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ میں اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتی، اس لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا۔ وہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش رکھنا چاہ رہا تھا۔ اسٹوری کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر کسی حادثے کا شکار ہو یا کسی بیماری کا شکار ہو تو بجائے اس کے کہ اس کا مذاق اڑائیں، اس کو تنگ کریں، اس کو طعنے دیں کہ آپ تو خوبصورت نہیں ہو اور آپ تو پہلے بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، اور ظاہر ہے اس کی یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ دی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے خوبصورت ہو، سب سے انٹیلیجنٹ ہو اور بہت سی خوبیاں اس میں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اور بیماری تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بیماری کا تو پھر بالکل بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کا شوہر بہت اچھا تھا، ماشاءاللہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، اس کو یہ محسوس ہی نہیں کرنے دیا کہ وہ پہلے بہت خوبصورت تھی اور اب بدصورت ہو چکی ہے، اور یہ اس کا کمال تھا اس کے شوہر کا۔ اور ایک دن وہ کہیں جا رہا تھا، جب وہ گھر واپس آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ سارے لوگ بھی یہ سمجھ بیٹھے اور اس کی بیوی بھی یہ سمجھ بیٹھی کہ شاید اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں، لیکن آتے ٹائم اس نے ایک ڈرامہ رچایا کہ میں اندھا ہوں، اندھے ہونے کا ڈرامہ رچایا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اندھا نہیں ہوں اور میری آنکھیں ہیں اور پھر بھی میں اس کی خوبصورتی کے گن گاتا ہوں تو وہ سمجھ جائے گی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا اس شخص نے کہ آتے ٹائم یہ سوچ لیا کہ جاتے ہوئے میں ایسا اپنی بیوی کو محسوس کراؤں گا کہ میں اندھا ہوں۔ اور جب یہ گھر پہنچ گیا تو اس کی بیوی اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی، لیکن جو ہی وہ شخص گھر میں داخل ہوا اس نے اندھے ہونے کا ڈرامہ رچایا کہ میں اندھا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بس پھر کیا تھا، اس کی بیوی خفا تو ہو گئی، لیکن پھر دل ہی دل میں سوچا کہ چلو اللہ کا شکر ہے یہ اندھا ہو چکا ہے اور اب مجھے یہ نہیں دیکھ سکے گا، میری خوبصورتی میری بدصورتی کو اب نہیں دیکھ سکے گا۔ پہلے تو وہ بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے اس کو یہ جلد اور سکن کی بیماری ہو گئی تھی اس دن سے اس کی بدصورتی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔
تو بس پھر وہ بیچاری اتنی تکلیف میں تھی، لیکن جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی تکلیف میں بھی مبتلا تھی، کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میری خوبصورتی باقی نہ رہی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، اور وہ اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا، اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ اس شخص کی بیوی کو پتہ چلا کہ میرا شوہر اندھا ہو چکا ہے، تو وہ خفا تو بہت ہو گئی، لیکن پھر اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اب یہ میری بدصورتی نہیں دیکھ سکے گا۔ اور پھر اس نے اپنے میاں کی جو خدمتیں کی، کیونکہ وہ بہت اچھی اور نیک دل خاتون تھی، خدمت گزار تھی، اپنے خاوند کی بہت خدمت کیا کرتی تھی، تو بس اس طرح سے اس کی زندگی جو ہے وہ ان لوگوں کی زندگی کے رات دن کٹنے لگے اور بہت اچھی ان کی زندگی گزرنے لگی۔ لیکن ایک دن اس شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو بس پھر کیا تھا کہ وہ بہت افسردہ ہوا کہ وہ تو میری بہت اچھی بیوی تھی اور خدمت گزار تھی، بس پھر اب یہ شخص جو ہے وہ اکیلا پڑ گیا۔ بس پھر ایک دن اس شخص نے سوچا کہ اس نے اپنی بیوی کے علاج پر بہت روپیہ خرچ کیا تھا، لیکن اس کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے، اس نے سوچا کہ میں اس شہر کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس شہر کے ساتھ میری خوبصورت بیوی کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ادھر رہوں اور اپنے زخموں پر نمک چھڑکاؤں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر میری بیوی نہیں ہے تو پھر میرا ادھر کیا کام ہے، میں ادھر سے چلا جاؤں گا اور بہت دور چلا جاؤں گا۔ اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ جانا کہاں ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو ایک دماغ میں ایک منصوبہ بنا لیا کہ بس میں ادھر سے اب جاؤں گا، رکنے والا میں ادھر نہیں ہوں۔ تو بس پھر جب صبح ہوئی، یہ اپنا سامان باندھنے لگا، اور جب جانے لگا اور گھر سے نکلا اور تالا لگایا تو سب نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سب کچھ بیچ دیا، ادھر جو کچھ تھا، مکان یا زمینیں، بس اس آدمی نے جواب دیا نہیں، بس اب میں جا رہا ہوں، ادھر میری بیوی بھی نہیں ہے۔ تو کسی نے پیچھے سے آواز لگائی کہ آپ کی تو نظر بھی خراب ہے، یعنی آپ کو تو نظر بھی کچھ نہیں آتا، اور آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کی تو بیوی آپ کا بہت بڑا سہارا تھی۔ تو بس پھر کیا، اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں، میں اندھا نہیں ہوں، میں نے ایسے ہی ڈرامہ رچایا تھا، کیونکہ میری بیوی بہت نیک دل، خدمت گزار اور خوبصورت تھی، تو اگر میں اس کو یہ بتاتا کہ میں اندھا نہیں ہوں تو وہ مجھ سے بد دل ہو جاتی، اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرا میاں مجھ سے پیار نہیں کرے گا، اور یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، کیونکہ وہ بہت بدصورت ہو چکی تھی۔ تو بس اس نے کیا کیا کہ بس یہ شہر ہی چھوڑ دیا اور دور چلا گیا، اور پھر واپس نہیں آیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو شیئر، سبسکرائب اور لائک کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ باقی اور کچھ بات نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔